شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک حادثات شہری غیر محفوظ رات سے اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جنوری کے ابتدائی 10 دنوں میں 23 افراد جاں بحق اور 261 زخمی ہوئے۔ شہریوں نے حادثات کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک حادثات شہری غیر محفوظ رات سے اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ چمڑا چورنگی پر 25 سالہ عبداللہ، گھگر پاٹک کے قریب 32 سالہ فیض محمد، جبکہ شہید ملر روڈ پر 2 افراد موت کے منہ میں چلے گئے جن کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ جنوری 2025 کے ابتدائی 10 دنوں میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کا ڈیٹا سٹی 21 سامنے لے آیا۔ جنوری کے 10 دنوں میں 23 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 261 افراد زخمی ہوئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ہیوی ٹریفک کو روکتے ہیں، چلان بھی کرتے ہیں۔ دن کے اوقات میں واٹر ٹینکر کو پل پر آنے کی اجازت نہیں۔ ہماری ٹریفک پولیس پل پر گشت کرتی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ حادثات کم ہوں۔ بڑی ہیوی گاڑی آتی ہیں، ان کو 270 کی FIR کاٹتے ہیں اور ان کے لگا کارروائی کرتے ہیں، چلان کرتے ہیں، گاڑیوں ڈرائیور ارسٹ کرتے ہیں اگر کوئی گاڑی ہیوی گاڑی آ جائے تو۔ 7 سے لے کے 9 بجے تک ان کو الاؤ نہیں ہے، 9 بجے بعد جو رش کے ٹائم جو کہا تھا اس کے ٹائم الاؤ نہیں ہے۔ شہریوں نے حادثات کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہوئے ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ٹینکر جو چل رہے ہیں، ٹینکر کو تو رات کے ٹائم پہ کھولنا چاہیے۔ اگر آپ اس ٹائم پہ کھولتے بھی جیسے مثال ہے تو کہنے کی بات ہے کہ ان کا سسٹم بنانا چاہیے۔ ٹھیے لگے ہوئے ہیں روڈوں پہ، کالونیوں میں، یہ ہٹائے جائیں، روڈ صاف کیے جائیں، جمپ بنائے جائیں تاکہ جمپ پہ آ کے گاڑی جو ہے رکے۔ ٹریفک حادثات ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹریفک پولیس والوں کی بھی تھوڑی بہت لاپرواہیاں ہیں، اور دوسری بات جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو روڈ ہے یہ بالکل روڈز خراب ہو گئے۔ سال 2024 میں مختلف حادثات میں 482 افراد جاں بحق ہوئے۔ جنوری کے شروع میں ہی 23 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں جن میں 5 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ ساتھی رپورٹر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ ملک کی ترسیلات زر میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ دسمبر 2023 کے مقابلے دسمبر 2024 میں ترسیلات زر 29% بڑھ گئی۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے اضافے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ نائب چیئرمین عدنان پراچا کہتے ہیں کہ ترسیلات زر میں بہتری معاشی مسائل کم کرے گی۔ رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ حکومتی اقدامات، اعتماد بحال ہونے پر ترسیلات زر میں بڑا اضافہ۔ بیرون ملک پاکستان ورکرز نے ترسیلات زر زیادہ بھیجے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 23 کے مقابلے 24 میں ترسیلات زر میں 29% کا ریکارڈ اضافہ سامنے آیا۔ مجموعی طور پر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے جبکہ دسمبر 23 میں ترسیلات زر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی تھی۔ ایک ماہ میں ترسیلات زر میں 6% اضافہ ہوا۔ مالی سال 6 ماہ میں ترسیلات زر 33% اضافے سے 17 ارب 80 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن نائب چیئرمین عدنان پراچا نے کہا، روپے کی قدر میں استحکام، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق کم ہونے اور وفاقی وزیر داخلہ کے سخت اقدامات نے ترسیلات کی زر کی اڑان تیز کر دی۔ 2024 کا اینڈ کلوزنگ آپ دیکھیں کہ آپ کا ایئر ٹو ایئر کلوزنگ دیکھیں تو تقریباً 35 ارب کے قریب ہوئی ہے، اور فسکل ایئر کے حساب سے دیکھیں 2024-25 کا تو تقریباً 18 ارب کے قریب ہمارے 6 مہینوں میں ریمیٹنسز آ چکی ہیں۔ تو اس کے پیچھے میں پہلے بھی یہ بارہا کہہ چکا ہوں اور آج بھی میں یہی چیز کہوں گا کہ 3 میجر فیکٹرز ہیں۔ ایک ہمارا وزارت داخلہ کا کریک ڈاؤن، اور دوسرا ہمارا آرمی چیف کا پرسنل انٹرسٹ لینا ریمیٹنسز کو لے کے اسپیشلی، اور تیسرا جو ہے ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد۔ عدنان پراچا نے کہا کہ سال 2024 میں جنوری سے دسمبر تک ترسیلات زر 34 ارب 65 کروڑ ڈالر موصول ہوئی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ پاکستانیوں کے لیے ورک ویزے کا کوٹا بڑھانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ برآمدات کے بعد ترسیلات زر بڑھنے سے ملکی مالی مسائل میں بڑی کمی ہو۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ اور ناظرین، سندھ ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ایک اور ہائی پروفائل کیس میں صلح ہو گئی۔ ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے سوزوکی ڈرائیور کی ہلاکت کیس۔ ملزم شاہد ہنگورو کی جانب سے جنوبی کی عدالت میں درخواست ضمانت کے ساتھ مدعی کا صلح نامہ بھی جمع۔ ملزم کے خلاف تھانہ کلفٹن میں مقدمہ درج ہے۔
मुलजिम मोमिनाबाद में बतौर सेक्शन अफसर तैनात था। इलेक्ट्रिक शॉक देकर शहरी शाह जमान को कत्ल करने का केस। गरबी की अदालत ने मुलजिम गुलाम नबी उर्फ दीदार को सजाए मौत सुना दी। कत्ल में शामिल मकतूल की बीवी अस्मा को उम्र कैद की सजा। दोनों मुलजिमान पर फी कस 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जुर्माने की रकम मकतूल के वर्सा को अदा की जाएगी। अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबले और बारूद मवाद के मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने असमतुल्ला समेत 4 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने गलत एंट्री पर तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। जिना अस्पताल के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल की तैनाती केस। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का नोटिफिकेशन मुअत्तली का फैसला कल अदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर शाहिद रसूल को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहाल कर दिया। महकमा आबपाशी में भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से गाड़ी चोरी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। जामिया कराची में 17वीं बरसी पर सेमिनार। नजमी आलम बोले, दोहतरे मशरिक ने 22 साल की उम्र से जद्दोजहद शुरू की। सूबाई वज़ीर शाहिनिया शेर अली ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़वातीन के लिए मशअल राह करार दिया। आपको बताते चलें कि दोहतरे मशरिक ने 22 साल की उम्र से जद्दोजहद शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर शाहिना शेर अली ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़वातीन के लिए मशअल राह करार दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जामिया कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद बीबी की मुल्क व कौम के लिए पेश की गई खिदमात पर रोशनी डाली गई। हल्के मशीर नजमी आलम ने सेमिनार से खिताब में कहा कि सियासत में मिडिल क्लास तबके को स्टूडेंट यूनियन के जरिए आगे लाना इंतहाई नागुज़ीर है। बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की। बेनज़ीर साहिबा एक कि उनकी सोच, उनका कमिटमेंट, किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस काम से कितने कमिटेड हैं। अगर आप अपने काम से कमिटेड हैं तो आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो आप उस काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली ने कहा कि बीबी शहीद खवातीन के लिए भी मशअल राह हैं। एक औरत जब निकलती है ना तो कई चैलेंजेस उसके साथ साथ निकलते हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यानी कि तमाम चीज़ों के बावजूद आज एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना तो ये भी सोचते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो पाकिस्तान की लीडर थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस देती थी। इस मौके पर शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी और खिदमात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में एक फेडरल स्ट्रक्चर हो, बिकॉज पाकिस्तान इज अ फेडरल सोसाइटी। if you have a federal society, what you need is a federal structure. तकरीब में तलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान गिरामी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। जिला वस्ती इंतजामिया और रोटरी क्लब के ताउन से 5वीं फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद के मुताबिक अमराज की तशखीस और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हमीर अहमद कुरैशी ने सेक्टर 15B बफर जोन में 5वीं वेलफेयर मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। बोले मेडिकल कैंपों से आवाम को फायदा मिल रहा है। फीडबैक इसका बहुत पॉजिटिव मिला है क्योंकि ये तमाम ऐसे इलाकों हमने चूज़ किए हैं मेडिकल कैंप लगाने के लिए जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतनी माली इस्तिताअत नहीं है कि वो मेडिकल को अवेल कर सकें। तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे गरीब जो लोग हैं वो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में रोनमा होने वाली बीमारियों से इलाज अपना करवा सकते हैं। रोड़ी सेफ सिटी के सेफ इंतारिया बोले मेडिकल कैंपों से अमराज का रिकॉर्ड मरतब कर रहे हैं। अगले मरहले में मखसूस अमराज के कैंप होंगे। पहले फेज के अंदर हम उसको जनरल OPD करें, जिससे हमारे पास एक डेटाबेस भी कलेक्ट हो जाएगा कि जी यहाँ बेसिक बीमारियाँ क्या है। पिछले 4 का हमारे पास डेटा मौजूद है कि जी वहाँ ज़्यादा उस इलाके में बीमारियाँ क्या है। मेडिकल कैंप की सहूलत मिलने पर शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं इन्हीं कैंप से मर्ज की तशखीस और अद्वियात की सहूलियात मुफ्त हासिल होंगी। फ्री कैंप लगा है, फ्री में दवाई दिया है,
اور ڈاکٹر صاحب کو دکھایا, بچوں کو نزلہ کھانسی بخار تھے, موسمی بخار, تو ڈاکٹر کو دوائی لکھ کے دیا اور یہاں سے دوائی لے لی ہے. فری کیمپ لگا ہے تو میں چھوٹے بچے کو دکھانے آئی تھی اپنا, اس کو بخار تھا, دوائیں فری ملی ہے, مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. غیر فطری ماحول کے باعث بڑھتے امراض کے خاتمے کے لیے ایسے میڈیکل کیمپ کا انعقاد پبلک پرائیویٹ اداروں نے سلسلے کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عمران کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. میئر کراچی کی جانب سے فیئر ہال میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا. بیرسٹر مرتضی وہاب کے مطابق نمائش میں 1 لاکھ سے زائد پھول رکھے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہر میں دہائیوں سے مسئلہ اختیارات کا اور فنڈز کا نہیں بلکہ نیتوں کا رہا ہے. اقتدار میں آنے کے بعد ترازو مسلسل لڑکھڑا رہا ہے. تفصیلات شعیب مختار کی اس رپورٹ میں دیکھیے. 5 سالہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح کر دیا. شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کا وعدہ کیا. جماعت اسلامی کو منفی سیاست چھوڑنے کا مشورہ بھی دے دیا. فیریئر ہال میں پھولوں کی نمائش کی تقریب سے خطاب میں بیرسٹر مرتضی وہاب بولے کہ یہ شہر ملک کا معاشی ہب ہے. بدقسمتی سے ماضی میں کچھ عناصر نے اسے ٹی بوری بند اور خوف و ہراس کے شہر میں تبدیل کر دیا تھا. یہاں دہائیوں سے مسئلہ اختیارات اور فنڈز کا نہیں, نیتوں کا رہا ہے. نیت ہے کام کرنے کی تو کام کیا جا سکتا ہے. آج آپ کو یہ خوشگوار کراچی, اچھا کراچی نظر آ رہا ہے. اور یہ فلاور شو ہم نے پچھلے چند سالوں میں اس لیے متعارف کرایا کہ ہمارا شہر بدقسمتی کے ساتھ, جو کہ علم و دانش کا شہر تھا, کتابوں کا شہر تھا, قلم کا شہر تھا, ادب کا شہر تھا, وہ شہر ٹی کا شہر ہو گیا. وہ شہر بوری بند لاشوں کا ہو گیا. وہ شہر پہیہ جام ہڑتالوں کا شہر ہو گیا. وہ خوف کا شہر ہو گیا. میئر کراچی نے جماعت اسلامی کو منفی سیاست سے گریز کرنے کا مشورہ دیا. کہا بدقسمتی سے بلدیاتی انتخابات میں ترازو کے فرشتے آ گئے تو اب تک لڑکھڑا رہے تھے اور KMC کی زمینوں پر بھی روڈ کٹنگ کی اجازت دے رہے ہیں. ترازو کا کام ہے روڈ کٹنگ دینا یا نہیں دینا. ماشاءاللہ ان فرشتوں نے KMC کی سڑکوں پہ بھی روڈ کٹنگ کی اجازت دی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں, لوگوں کے گھروں میں گیس آ رہی ہے اس وقت؟ گیس موجود ہے؟ گیس ہے نہیں, لیکن روڈ کٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ذرا یہ سوال نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ان سے پوچھیے گا کہ بھائی آپ نے روڈ کٹنگ کی پرمیشن کیوں دی؟ بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. میونسپل کارپوریشن جناح ٹاؤن کی جانب سے عوام کے لیے بڑا تحفہ. میر علی پردہ پارک میں 5 روزہ پھولوں کی نمائش سج گئی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے نمائش کا افتتاح کیا. نمرہ ریاست کی یہ رپورٹ. موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف قدرت کے رنگ بکھر گئے. جناح ٹاؤن کی جانب سے میر علی پردہ پارک میں پھولوں کی نمائش سج گئی. نمائش میں مختلف اقسام اور رنگوں کے پھول توجہ کا مرکز بن گئے. 5 روزہ پھولوں کی نمائش کا افتتاح امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ٹاؤن چیئرمین رضوان عبدالسمیع اور انجینئر عبدالعزیز کے ہمراہ کیا. منم ظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ منی پاکستان صوبے کا 95% بجٹ ادا کرتا ہے, اس لیے یہ ایسے خوشگوار سرگرمیوں کا مستحق ہے. منی پاکستان ہے تو یہ شہر کراچی ہے. اگر سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو وہ یہ شہر کراچی ہے. صوبے کے بجٹ کا 95% ادا کرتا ہے تو وہ بھی یہ شہر کراچی ہے. اس بات کا مستحق ہے کہ اس شہر کے اندر اس طرح کی کمیوں کو تیز دینا چاہیے ہے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے ہے. ٹاؤن چیئرمین رضوان عبدالسمیع اور انجینئر عبدالعزیز کا کہنا تھا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر رہے ہیں. اس نمائش سے مہنگائی سے پریشان شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں. لیکن آج کے دور میں جہاں لوگ بیچارے مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, وہاں پر اگر آپ یہاں کے محلے کے لوگوں کو آپ کے ان پھولوں کو دیکھنے سے, آپ کے ان باغ کو دیکھنے سے اگر ان کا دل خوش ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک بڑا نیکی کا کام کیا ہے. جو ترقیاتی کاموں کے ہم نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے, اور عوام کو جو وعدے ہم نے کیے تھے اس کو ہم پورا کر کے جائیں گے. جماعت اسلامی ٹاؤن انتظامیہ کے تحت نیو جناح روڈ میر علی پردہ پارک میں سجی پھولوں کی نمائش 15 جنوری تک جاری رہے گی. کیمرامین جانشر بلوچ کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21.